الحمدللہ الذی ارتضی حبیبہ وفی الارض السماء الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ تمامی احباب بآواز بلند درود و سلام پر الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ اللہ۔ دوستان من یاران طریقت، اہلیان محبت، آج الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اس پرفدا خوبصورت عظیم مجلس جمعہ میں خود کو شریک پا کر بے انتہا خوشی کا احساس اس جہان دل میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور حضرات الحمدللہ یہ مرکز اہل سنت، یہ مرکز یعقوبیہ پہ دکھنے والی آپ لوگوں کی یہ بہار دیکھ کے تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس مرکز پہ چلنے والی اور مہکنے والی یہ جو خوشبو ہے، یہ یقیناً گنبد خضرا کے مکی کے فیضان کا اثر ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کی شدت اور حدت ہے جو مجھے الحمدللہ آج ہیبت پور کی ہر گلی نکڑ سے دکھائی دے رہی۔ یہ سرکار کے فیضان کا اثر ہے، اور الحمدللہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی اثر مجھے آپ لوگوں کے چہروں سے، آپ لوگوں کے جلتے ہوئے دلوں سے اور آپ لوگوں کی دکھنے والی اداؤں سے واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ آپ یہ جو دل ہے نا، یہ دل اپنے مالک کے سامنے ہار چکے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جت دل ہارن وہ مالک ہیں، اج صحیح سچ ہرن دی چس آ گئی، او دے نقشے قدم تے سر دے کے اج سجدے کرن دی چس آ گئی۔ سائیں کول بٹھا کے حال پوچھن، جب محبوب پاس بلائے اور پاس بلا کے پوچھے کہ بتا کیا حال ہے، سائیں کول بٹھا کے حال پوچھن، میرے کو آہی برن دی چس آ گئی، آئی موت اج یار دے قدمی تے اج حسن مرن دی چس آ گئی۔ تو موت وہی ہے جو یار کے قدموں میں آ جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ خیر خیریت سے بحفاظت اپنے یار کے قدموں میں آ گئے ہیں، خیریت سے آئے ہیں، آپ کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور یہ جو عاشقوں کی ہوائیں ہیں، یہ جو گنبد خضرا کی چلنے والی خوشبوئیں ہیں، یہ مہکانے والی، روحوں کو مہکانے والی تازہ جو کستوری ہے، عنبر ہے، الحمدللہ ہم اسے، ایک تو مصنوعی خوشبو ہوتی ہے، مجھے پرفیومز کا شوق بھی آپ کو پتہ ہے، ایک مصنوعی خوشبو ہوتی ہے جو آپ کے لباس کو تازہ کرتی ہے، اور ایک خوشبو روحانی ہوتی ہے جو آپ کی روح کو تازہ کرتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ جو عشق مصطفیٰ کی خوشبو ہے، یہ ہماری روح کو بھی تازہ کرتی ہے اور ہمارے من اور تن کو بھی تازہ کرتی ہے۔ تو ہم یہی خوشبو سونگھنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، اور الحمدللہ ہیبت پور شریف میں ہمیں یاد محبوب کی صورت میں اس کے ایک ایک حرف سے، ایک ایک معنی سے ہمیں الحمدللہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت کی خوشبو آتی ہے، اور یہ سارا فیضان الحمدللہ میرے شیخ کامل کا ہے۔ میں آج بیان کوئی نہیں کرنا، میں نے صرف آپ لوگوں سے ایک مشورہ کرنا ہے، اور میری گفتگو کا آج کوئی نہ میرا موڈ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں ابھی سفر سے آیا ہوں، تو سفر سے تھکاوٹ بھی اس طرح کی تھی، آیا تھا تو کل پھر مجھے اسلام آباد جانا پڑا، اس کی وجہ سے سفری تھکاوٹ کی وجہ سے میں بیان جو ہے نا نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں آپ کو صرف ایک مشورہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ ہمیشہ یاد رکھیں، مشورہ کن سے آپ کرتے ہیں؟ دشمنوں سے کرتے ہیں؟ کوئی تجھے پتہ ہو یہ میرا شریک ہے، یہ میرا دشمن ہے، کبھی جا کے اس سے مشورہ کرو گے؟ کس سے کرو گے؟ کہ جو آپ جسے اپنا سمجھتے ہو۔ تو گویا میں اگر آپ سے مشورہ کر رہا ہوں تو گویا آپ میرے اپنے ہیں، آپ میرے اپنے ہیں اور میں آپ کا اپنا ہوں، یعنی کہ یہ ایک ہی خاندان ہے، یہ جو گلشن یعقوبیہ کا، جس طرح ہم تو خونی رشتہ ہے نا ہمارا، تو آپ کا یہ خونی رشتہ یاد رکھے ختم ہو جاتا ہے، یہ ہم نے مر جانا ہے، کٹ جانا ہے، قبروں میں جانا ہے۔ کون کسی کا باپ ساتھ لیٹتا ہے؟ کسی کی ماں ساتھ لیٹتی ہے کہ میرا خونی رشتہ ہے؟
میں اس کا بھائی ہوں، میرا خونی رشتہ ہے، مجھے ساتھ لٹاؤ قبر میں۔ خونی رشتہ فقط اور فقط دنیا تک برقرار رہے گا، لیکن ایک روحانی رشتہ، روح کا رشتہ ہے جو انشاءاللہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی ساتھ ہوگا۔ تو ہمارا آپ کے ساتھ روح کا رشتہ ہے، اور الحمدللہ یہ یہاں بھی سلامت رہے گا، قبر میں بھی سلامت رہے گا، اور آگے بھی سلامت رہے گا۔ تو میں نے چونکہ آپ کو اپنا سمجھا، تو جب بھی کوئی اپنا ہو تو اپنوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اب میں نے جب رات کو میں عز صاحب سے ملا 2 بجے عز صاحب کو مل گیا، تب تک میرے ذہن میں یہ خیال نہیں تھا، اور رات بھی سویا کوئی خیال نہیں، لیکن جب صبح میں غسل کر کے عز صاحب کے پاس گیا، سلام کی عز صاحب کے کمرے میں، تو اچانک دل میں ایک ہلچل پیدا ہوئی، اور چونکہ پھر بعد میں وقت نہیں ملا آگے تو مریضوں میں مصروف ہو گیا، عز صاحب سے بھی مشورہ نہیں کر پایا۔ تو میں نے سوچا آج چلیں سارے بیلیوں سے، سارے اپنوں سے بیٹھ کے تو مشورہ کر لیتے ہیں۔ اب مجھے آپ لوگ یہ مشورہ دیں، میں یہ سوچا تھا بالکل بے فکر ہو کے، کوئی ہیزیٹیشن کی ضرورت نہیں، ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کوئی کسی قسم کا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، بے فکر ہو کے آپ مجھے بتائیں۔ آپ ایسے سمجھیں کہ پیر تو ہے ہی نا، آپ سمجھیں کہ آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے مشورہ لے رہے ہیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، عمر میں بھی، رتبے میں بھی مجھ سے بڑے ہیں، ہر لحاظ سے آپ لوگ مجھ سے بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، ایک ادنا سا فقیر سا بندہ ہوں۔ تو آپ نے یہ سوچ کے، یہ سمجھ کے کہ ایک چھوٹا بھائی ہم سے مشورہ لے رہا ہے، تو آپ نے مجھے مشورہ دینا ہے۔ میں نے یہ سوچا، یہ خیال کیا کہ ہمارے آستانہ سے الحمدللہ جلوس 12 ربیع الاول کا ہر الحمدللہ سالانہ ہم جلوس کرتے ہیں ہیبت پور شریف کے اندر، اور ہر گھر میں حضرت صاحب کے لیے دعا ہوتی ہے، اور جتنے قدم ہم چل کے جاتے ہیں الحمدللہ وہ بھی ہمیں دعائیں ملتی ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہیبت پور سے لے کے پسرور تک اگر ہم جلوس لے کے جائیں اگلے جمعے کو، اور لیکن وہ جلوس جائے ریلی کی صورت میں، موٹر سائیکل بائک ریلی ساری دنیا نکالتی ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر یہ عمل ہم کریں تو کیا آپ کے خیال میں ٹھیک رہے گا، بہتر رہے گا؟ دیکھیں نا، اب دنیا داروں کے جلوس میں کوئی ایم پی اے آگے گاڑی جا رہی ہو نا تو پیچھے 20 بندے اہم ہی طور پڑتے ہیں، کوئی لین دین نہیں ہوتا، شاید اسے جانتا بھی نہ ہو، تو ویسے ہی موٹر سائیکل میں بیٹھے تو پیچھے پیچھے جناب اسی بھی ایم پی اے کی گڈی کے پیچھے جا رہے، تو یہ تو جلوس آمنہ کے لال کا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ لوگ؟ کیا مجھے آپ نے بتانا تو نہیں، بولنا تو نہیں، ظاہر ہے یہاں پہ ڈبیٹ تو نہیں چل رہی، لیکن میں آپ کو ویسے ہی آپ اشارتاً مجھے ہاتھ اٹھا کے کہنا جو اس حق میں ہے کہ جلوس نکلنا چاہیے، ہیبت پور سے لے کے پسرور تک ایک بائک ریلی انشاءاللہ اس کا ہم انعقاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگلے بندے باہر والے، ٹھیک ہے جی، مجھے ووٹنگ کی ویسے ہی سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے چھوڑ دیں۔ کئی لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو ان میں سے بھی کوئی اعتراض نہیں، ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے، میں کوئی اپنی رائے مسلط نہیں کرنا چاہتا کسی پہ کہ چونکہ میں نے یہ کہہ دیا، چونکہ حسن صاحب نے یہ کہہ دیا تو یہ ہو کے ہی رہے گا، ایسا کوئی بات نہیں، اتنی انا مجھ میں نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ میں سب سے مشورہ کر کے، ہاں لیکن اگر میں تم لوگوں کو ڈانٹتا ہوں نا، یا آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خرافات آ سکتی ہے کہ غصہ تو بڑا کرتے ہیں اگر انا نہیں ہے، تو وہ تمہاری اصلاح کے لیے کرتا ہوں، وہ تمہیں سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، یہ بھی اپنے ذہن سے فطور نکال دینا، لیکن یہ کبھی بھی نہ سمجھنا۔ یہ دیکھیں نا، یہ میں کتنے پولائٹلی آپ سے کتنے پیار سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے مجھے مشورہ دیا، مجھے آئیڈیا ہو گیا، انشاءاللہ عز و جل اگلے جمعہ کو ہم جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ 3:15 بجے یہاں سے ہم نکلیں گے، یا 3:30 بجے غالباً، آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف سے لے کے پسرور تک انشاءاللہ ہم بھرپور آمنہ کے لال کے جشن کی ریلی نکالیں گے انشاءاللہ، اور بائک ریلی آپ اس میں خود بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں، وہ بھی سارے شریک ہوں اس ریلی میں، موٹر سائیکلیں لے کے آئیں، جھنڈے لے کے آئیں، اور انشاءاللہ وہ جب ہم جتنے قدم جائیں گے، جتنے ہم نعرے لگائیں گے انشاءاللہ اللہ اور اللہ کا حبیب ہماری وہ ادائیں دیکھ کے، تو انشاءاللہ اس کا اجر ہمیں اس زندگی میں بھی اس کی خوشبوئیں محسوس ہوں گی، اور قبر اور حشر میں بھی وہ خوشبوئیں محسوس ہوں گی۔ یہ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔ تو ہم تو الحمدللہ آمنہ کے لال کے دیوانے اور مستانے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اب ایسا آپ نے بیان کیا، میں سن رہا تھا، مجھے بڑا لطف آ رہا تھا، یہ جو شور شرابہ کیا آپ لوگوں نے، خیر آپ کی بھی اپنی اپنی مرضی ہے نا۔ اب 12 ربیع الاول کا بھی جلوس ہوتا ہے، اور اس جلوس میں بھی ہم لوگ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا متن، جن کا جو مخرج ہوتا ہے، اگر وہ ہمیں حاصل نہ ہو تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ مثال کے طور پہ، اب ایسا آپ کے پاس یا کسی مدرسے میں، میرے پاس کوئی بندہ آ جائے، میں نے کوئی مدرسہ بنایا یا اسکول یونیورسٹی میں آپ بچے کو داخل کر کے آئے، اب وہ یونیورسٹی والے اس بچے کو بڑا اچھا کھانا دیں، 3 ٹائم گوشت کھلائیں، اور جناب اسے اچھے کپڑے دیں، ویل ڈریس رکھیں، بال بھی کاٹتے رہیں، پڑھائیں نہ، کیا خیال ہے کوئی فائدہ ہوگا ہمیں یونیورسٹی جانے کا؟ بچے کو داخل کرو، کیونکہ ہمارا مقصد حال نہیں ہو رہا۔ آپ جتنے مرضی جتن کریں،
جتنے مرضی کام آپ کرتے پھریں، جو مرضی آپ کر لیں وہاں پہ یونیورسٹی میں، اسے بے شک سونے کے جوتے پہنا دے، سونے کی ٹوپیاں پہنا دے، لیکن اگر اس نے وہاں سے علم حاصل نہیں کرنا، اس نے وہ مقصد جو ہے وہ نہیں لینا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسی لیے میلاد یاد رکھیں، میلاد کا جو مقصد ہے، ہم جتنی مرضی جھنڈیاں لگائیں، لائٹیں لگائیں، لیکن اس کا جو حقیقی مقصد ہے، جب تک ہم نے وہ حقیقی مقصد نہیں سمجھنا، کیا فائدہ؟ دیکھیں نا، میں آپ کو اب یہ مثال سمجھاتا ہوں آپ کو۔ سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ ہم نے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا لیں، جشن آمد رسول کے نعرے لگا لیں، جتنے مرضی آپ نعرے، فائدہ؟ مجھے بتائیں نا، کوئی فائدہ ہوگا آپ کو؟ آپ کی زبان سے آپ کے والدین محفوظ نہیں ہیں، آپ اپنے باپ کو گالیاں نکال کے تو باہر آ کے جناب میلاد کے جلوس میں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، کبھی جھنڈیاں لہرا رہے ہیں، کوئی فائدہ؟ اب جتنے مرضی یہ جتن کرے، لیکن جو اس کا مقصد ہے نا میلاد مصطفیٰ کا، وہ مقصد کبھی نہیں بھولنا۔ اور یہ مقصد کیا ہے کہ ہم نے آمنہ کے جو لال ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، جو ہمارا محبوب ہے، ہم نے ان کی اداؤں کو اپنانا ہے، کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ہر ادا کو ہم نے اپنانا ہے۔ اور اس ادا میں کیا ہوگا؟ اس ادا میں ہماری یہ داڑھی مبارک بھی آپ نہ رکھیں، کسی نے کوئی آپ کو کوئی سختی تو نہیں، ڈنڈے تو نہیں نہ مارے، کئی لوگوں کی جو نوجوان ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں میری طرف، میں یہ سختی نہیں کر رہا، لیکن آپ اپنی محبت کا اظہار اپنی اداؤں سے کریں گے۔ آپ لوگ دیکھیں نا، آپ میلاد ہو اور ہم جناب ڈھول ڈمکا لے کے چلے جائیں، یہ میلاد ہوگا؟ اس کام سے سرکار نے منع فرمایا، یہ فرمایا کہ جب یہ کام میرا میلاد آئے گا تو ڈھول زیادہ بجانا، چھوڑ لیا انار زیادہ چلانا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو خرافات ہے۔ تو ہم تو حقیقت کو اور ہم اس کے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ یہی اصل بیان ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں واقعات آپ کو نہیں سنا رہا، صرف آپ کی اصلاح کر رہا ہوں کہ ہم نے مقصد میلاد کا یاد رکھنا ہے، کہ میلاد کا در حقیقت مقصد کیا ہے، کہ ہماری جو اخلاق ہے، ہماری جو اخلاقیات ہیں، ہماری جو ادائیں ہیں، وہ جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور اخلاق میں فقط یہ میٹھی زبان نہیں آتی، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میں ابھی ٹریول کر رہا تھا امریکہ سے، جب میں قطر آیا نا، مثال آپ کو دے کے سمجھاتا اس لیے ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ جلدی آ جاتی۔ جب تک انسان کو مثال نہ دی جائے تو انسان کے بات اوپر سے گزرتی، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کو مثال دینے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بات فٹ ہو جائے، بیٹھ جائے، کیونکہ جو روزمرہ کی زندگی کے ساتھ وابستہ چیزیں آپ کی روزمرہ زندگی میں ہوتی ہے نا، تو ان کے ساتھ جب وابستہ یا ریلیٹ کر کے کوئی بات سمجھائی جائے تو اس کی سمجھ جلدی آتی ہے۔ وہ میں ٹریول کر رہا تھا، اب میں آگے کیوں میں لگا ہوں، لائن جسے کہتے ہیں، لائن میں لگا ہوں، چونکہ قطر سے ہم نے آنا تھا پاکستان۔ لائن میں لگوں تو پیچھے سے ایک بڑا ویل ڈریس، سوٹڈ بوٹڈ ٹائی لگائی ہوئی ہے، بڑا پڑھا لکھا بندہ، ویل پرسنالٹی، ویل کوالیفائڈ، آ کے نا میری کیوں کے آگے، میری لائن کے آگے آگے تو کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے بڑے پیار سے اسے کہا کہ میں نے کہا سر آپ نے کیوں توڑ دی، لائن توڑ دی ہے، تو برائے کرم آپ پیچھے چلے جائیں۔ تو اس نے آگے سے کہا، اب یہ جو میں آپ کو اخلاق سے اخلاقیات تک لے کے جا رہا ہوں، یہ بات مجھے سمجھ کہاں پہ آئی، یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو وہ اس نے آگے سے نا بڑے میٹھے سے انداز میں مجھے کہنے لگا کہ میں بزنس کلاس کا ٹریولر ہوں، یعنی کہ اپنے پیسے کی نمائش میرے سامنے کرنے لگا۔ میرے سامنے پیسے کی نمائش کیا کرنی تھی، بیوقوف نے، اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی اگر تم بزنس کلاس کے ٹریولر ہو تو میں فرسٹ کلاس کا ٹریولر ہوں، میں تمہارے سے بھی ایک کلاس اوپر میں جا رہا ہوں، تو برائے مہربانی تم پھر بھی لائن کو کیوں کو نہیں توڑ سکتے۔ یہ ہمارا مکالمہ چل رہا ہے، تو اتنی دیر میں نا سٹاف آ گیا، تو سٹاف ممبر نے اسے کہا کہ یہ ہمارے میری طرف دیکھ کے اس نے کہا یہ ہمارے پریورٹی کسٹمر ہے، سو آپ پیچھے چلے جائیں، پہلے انہیں ہم جانے دیں گے۔ وہ پھر سب سے اینڈ پہ گیا، سب سے آخری لائن کے آخری نکڑ پہ، جو بزنس کلاس میں ٹریول کرنے والا تھا نا، اس کی اداؤں کی وجہ سے، حالانکہ بولتا بڑا میٹھا تھا اور بڑے انگلش میں تو بڑی جناب ویل مینرڈ بندہ، گفتگو کرنے والا، پیچھے انہوں نے بھیجا جاؤ۔ اب میں چونکہ پلین میں آگے جب بیٹھ گیا نا، تو میں اس وہیں پہ اٹک گیا ہوا تھا، اس لائن میں۔ میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ یار اتنا میٹھا بولنے والا، اتنی اچھی گفتگو کرنے والا، لیکن پیچھے کیوں چلا گیا، اسے یہ سزا کیوں ملی؟ اس کی اخلاقیات کی۔ زبان سے میٹھا بولنا اخلاق تو ہے ہی ہے، لیکن اخلاق کے ساتھ اخلاقیات کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ آپ دیکھیں نا، میں اتنا میٹھا بولوں آپ کے ساتھ جناب، شہد نکالوں اپنی زبان سے، اور دل میں بغض رکھوں آپ کے متعلق، لوگوں کو چغلیاں کرتا پھروں، بدخوئیاں کرتا پھروں، مجھے بتاؤ میری اخلاقیات گری ہوئی کہ نہ؟ تو اخلاق کے ساتھ اخلاقیات کا ہونا بہت ضروری۔ میں وقت کا بڑا پابند ہوں، آپ پریشان نہ ہو، 3 بڑے پورے چھوڑ دوں گا میں انشاءاللہ، میں نے پابندی کروائی ہے نا، مجھے پتہ ہے اس چیز کا۔ اچھا، اخلاق کے ساتھ اخلاقیات کا ہونا بڑا ضروری۔ اخلاقیات کیا ہے کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کوئی بھی بندہ
اور یہی ادائیں ہیں در حقیقت. یہ میلاد کا مقصد ہے کہ ہم نے اخلاقیات کو اپنانا ہے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. کہ آپ سے کوئی بھی مومن بھائی دوسرا, ہم دیکھیں, اب میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں, ابھی کی تازہ مثال ہے. میں کہیں پہ بھی ہم جائیں نا تو گاڑی خود بھی چلا رہے ہوں یا کوئی بھی چلا رہا ہو تو اسے کہتے ہیں کہ یار دیکھنا کسی کو نا تکلیف نہ ہو, سائڈ پہ لگانا. کہیں پہ گاڑی کھڑی کر کے جانا پڑے کہتے ہیں کہ یار سائڈ پہ لگانا, کوئی رستے میں رکاوٹ نہ ہو. کبھی کسی گراج کے سامنے ہم نے گاڑی نہیں لگائی کہ ہو سکتا ہے گراج والے نے اپنی گاڑی نکالنی ہو یا گاڑی اندر لگانی ہو. تو ابھی میں آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ میرے گراج کے سامنے نا کسی نے گاڑی لگا دی. اب کامن سینس, عقل اللہ نے دی ہوئی ہے, شعور دیا ہوا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے کہ اس سے سمجھو یار کہ یہ جو گراج ہے اگر اس کے سامنے گاڑی لگاؤں گا تو کسی کو مجبوری میں جانا پڑے گا تو اسے کتنی تکلیف ہوگی. حضرت صاحب آئے ہیں, ان کی گاڑی 10 منٹ وہاں پہ کھڑی رہی ہے, مجھے نہیں پتا وہ بندہ کون تھا یا کون نہیں, لیکن میں آپ کو بڑے پیار سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ آپ کی اخلاقیات ہے. یہ انسان کو خود سوچنا چاہیے. اللہ نے یہ دماغ دیا ہوا سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے کہ میں کوئی بھی ایسا عمل نہ کروں جس سے کسی کو تکلیف ہو, جس سے کسی کو پریشانی ہو. تو یہ تو ویسے ہی کامن سینس والی بات ہے کہ یار جہاں پہ گاڑیوں کا یا رستے میں آپ گاڑی لگائیں گے, عقل والی بات ہے, وہ کوئی کامن سینس والی بات ہے. تو کبھی بھی ایک تو یہ چیزیں اپنی اخلاقیات, در حقیقت جو میلاد کا مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے اخلاقیات کو اپنانا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے لوگوں کو محفوظ رکھا. وہ تو اتنے نفیس, دیکھیں نا وہ پورے مائی پورا پھینکتی تھی سرکار پہ, تو آپ نے اس کے لیے بھی دعا کی. یہ اخلاقیات ہمیں میلاد سکھاتا ہے. تو ہم نے اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے اخلاق کے ساتھ ساتھ. بندہ میٹھی چھری ہو, میٹھی چھری لے کے شاید بھی ہیرے بھی منہ سے نکالو, اور تمہارے اگر اداؤں سے تمہاری حرکتوں سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو تمہارا وہ میٹھا شاید وہ ہیرے کسی کام کے نہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. تو اللہ کریم آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. یہی پیغام تھا میلاد کا, اور اس کے آپ نے اب یاد رکھنی ہے 21 تاریخ 21 اگست انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم انشاءاللہ یہاں ہیبت پور شریف سے مرکز یعقوبیہ سے بھرپور ریلی نکالیں گے, اور انشاءاللہ سرکار کی آمد کے جشن آمد رسول کے نعرے لگاتے لگاتے انشاءاللہ ہم مسرور پہنچیں گے, اور وہاں کچہری پہنچ کے انشاءاللہ پھر ہم دعا فرمائیں گے. اب چند لمحات کے لیے آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ یہ سوئی ہوئی روحیں جو ہیں یہ بیدار ہوں, جو دل کے درد ہیں وہ بیدار ہوں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم جماعت کی طرف جائیں گے. اللہ 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 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. انشاءاللہ میلاد شریف ہوگا, جشن آمد رسول کے نعرے بھی لگیں گے. اس کے بعد پھر میلاد کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنے حضرت صاحب کے جو عرس پاک کی آمد ہے انشاءاللہ 19-20 اکتوبر, اس کے لیے بھی انشاءاللہ پھر ہم اپنی تیاری کریں گے. ہم اپنے تن کو من کو تیار رکھیں گے, اپنے ذہنوں کو تیار رکھیں گے, اپنی روحوں کو پاک و مطہر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. یا رب صحبت باقی وما علیہ.